اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من اليوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. السلام علیکم یا فاطمة المعصومہ یا بنت ولی اللہ یا اخت ولی اللہ یا امت ولی اللہ اشفعی لی فی الجنہ. قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فإنی لا اعلم اصحابا ابر ولا خیر فإنی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خیر من اصحابی ولا اہل بیتی ابر ولا اوصل من اہل بیتی فجزاکم اللہ انی خیرا. پروردگار عالم کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ایک بار پھر 1442 ہجری قمری میں آغاز ماہ محرم الحرام میں ذکر سید الشہداء کی توفیق جوار حرم حضرت بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا میں عطا کی ہے. ماہ محرم الحرام ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے وہی عمیق، پائیدار و جاویدان پیغام کے ساتھ ہمارے شامل حال ہوا ہے. آغاز سال اسلامی بھی ہے، آغاز محرم الحرام بھی ہے، آغاز ایام عزا بھی ہے. چونکہ اسلامی مہینوں کا آغاز ہے، ایک نیا سال کا آغاز ہے، انسان کو جہاں پر عزاداری و ایام عزا و سوگ کی طرف دعوت دیتا ہے، وہاں بحیثیت انسان بھی اپنا محاسبہ کرنے کی طرف بھی دعوت دیتا ہے. تعزیت و تسلیت عرض ہے تمام مومنین کی خدمت میں، تمام شرکائے مجلس کی خدمت میں، وبالخصوص امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں ان ایام کی مناسبت سے. بس یہ ایام عزاداری کے عنوان کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ایک محاسبے کا زمینہ بھی فراہم کرتے ہیں کہ یہ ایک سال جو ہم نے اسلامی گزارا، مختلف ایام، مختلف مہینے گزارے، مختلف مناسبتیں اس کے اندر آئیں، بحیثیت انسان، بحیثیت مومن، بحیثیت پیروان امامت و ولایت ہم نے کیا پایا اور ہم نے کیا کھویا.
عمومی سطح کے اوپر بھی، ملکی سطح کے اوپر بھی، اپنی فردی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی. چونکہ اگر انسان اپنا محاسبہ نہ کرے تو یہ فرصتیں، یہ ایام، یہ وقت، یہ نعمت جو خداوند متعال نے قرار دی ہے وہ آہستہ آہستہ گزر جاتی ہے. جس طرح سے امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں کہ اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب، کہ فرصتوں کو غنیمت سمجھو کہ یہ بادلوں کی طرح گزر جاتی ہیں. اور ہم بارہا یہ مشاہدہ اپنی زندگی میں کرتے آئے ہیں کہ کتنے محرم الحرام ہمارے شامل حال ہوئے، کتنی فرش اذاں، کتنی خطابتیں، کتنے سلام، کتنے مرثیے، کتنی ہدایت کا سامان ہمارے شامل حال ہوا. لیکن آیا وہ سفر جو ہمیں اس کے نتیجے میں طے کرنا تھا، ہدایت حسینی و پیغام حسینی کے سائے میں، وہ سفر ہم کہاں تک طے کر پائے؟ بس یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ ہم ایک نوع اپنا محاسبہ کریں بحیثیت انسان بھی، کہ وہ جو منزل خداوند متعال نے اس دنیا میں ہمارے لیے قرار دی تھی کہ ہم اس دنیا میں انسان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے، بلکہ انسانیت کی منزل کو پانے کے لیے یہ فرصت دی گئی تھی. بس اپنی زندگی کی اس فرصت میں ہم نے انسانیت کی طرف کتنا سفر طے کیا، اور وہ مقصد انسانی جو ہمیں حاصل کرنا تھا، کہ ہمیں انسان بنا کر نہیں بھیجا گیا بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا گیا ہے، وہ اقدار انسانی، وہ اہداف انسانی، وہ مقاصد انسانی کس قدر ہم نے حاصل کیے. بس ایک طرف یہ ہمیں دعوت دیتا ہے. دوسری طرف ہم اگر دیکھتے ہیں کہ اس سال نسبتاً تقریباً پچھلا اسلامی سال کا آدھا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص مرض کے اندر پوری دنیا ملوث ہوئی کورونا کے نام سے، اور اس پوری دنیا کے افراد کو، انسانوں کو اس مرض نے اپنی لپیٹ میں لیا، کہ جس کے اپنے سیاسی اہداف بھی ہیں، جس کی اپنی ایک خاص رویداد ہے، جس کو اپنی جگہ پر بیان کیا جانا ضروری ہے، کہ جس کے حقائق کیا ہیں، کس منصوبے کے تحت اس کو عام کیا گیا ہے، حقائق کیا ہیں، کیا کچھ پیش کیا گیا. لیکن اس بیماری نے بالآخر ہر کسی کو متاثر کیا، ایک خاندان کی سطح کے اوپر بھی، ایک ملک کے سطح کے اوپر بھی، اور اسی طریقے سے ایک خاص مکتب سے تعلق رکھنے والے مومنین کے لیے بھی. بہرحال یہ بیماری ایک چیلنج بن کے ان کے سامنے آئی. میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ایک موانع کے طور پہ خود اس بیماری کو بھی پیش کیا جانے کی کوشش کی گئی اداروں کی طرف سے بھی، سیاسی سطح کے اوپر بھی، حکومتی سطح کے اوپر بھی، اور خاص ایک منصوبہ بندی کے تحت مختلف چیزوں کو جو محدود کیا جانے کی کوشش ہمیشہ سے عزاداری کے لیے ہوتی ہے. کہ بہت ہی اچھا ہے کہ ہمارے عزیز نے خدمت میں ہماری عرض کیا کہ بتانے لگی کہ خود عزاداری کب سکون سے کر پائے ہیں مومنین. کربلا 61 ہجری کے بعد سے عزاداری کو مختلف چیلنجز کا سامنا رہا ہے، بعض طبعی، بعض حکومتی سطح پر، بعض سیاسی سطح پر، اور بعض دشمنان عزاداری کی طرف سے. تو یہ ایک اس سال ہم نے کورونا کی شکل میں ایک بیماری کو دیکھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سال اسی طرح بہت ساری قیمتی شخصیات مثلا ہمارے ہاتھ سے گئیں بین الاقوامی سطح کے اوپر. اگر ہم دیکھیں تو شہید قاسم سلیمانی رحمۃ اللہ علیہ، یا شہید ابو مہندس کی شکل میں، رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں ہم نے دیکھا کہ اس پائے کے عزادار اور انصار سید الشہداء کو ہم نے دیکھا جو ہم سے جدا ہوئے پچھلے سال میں. اسی طرح اگر ہم ملکی سطح پہ دیکھیں، مختلف علماء خطبہ جن میں سر فہرست علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، کہ مثلا وہ اس سال ہمارے درمیان نہیں ہے موجود. پہلا محرم الحرام کا شخصیات ہمارے پاس سے گئیں کہ ایک عالم کا چلا جانا باقی ماندہ کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ اور بہت بڑا خلا ہے. اب یہاں پہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ عزاداری جو ہم برپا کرنے جا رہے ہیں، کہ جس کو برپا کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، شرعی ذمہ داری ہے، وہیں پر اس کورونا کے عالم میں اس عزاداری کو برپا کرنا ہے. اب مختلف افراد مختلف رائے بھی دے رکھے ہیں، اور مختلف طبقات میں ہم نے دیکھا بھی کہ ہر طبقہ کورونا کی بیماری سے ایک خاص رفتار، ایک خاص طریقے کے ساتھ، ایک خاص روش کے ساتھ اس بیماری کو دیکھ رہا ہے. ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف نے کورونا کے اندر ایک کردار ادا کیا. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو ویلفیئر کا، خدمت خلق کا کام کرنے والے افراد ہیں، ان کا ایک سہم، ایک حصہ اس بیماری کے ان ایام کے دوران ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیمی یافتہ طبقہ اور تعلیم و
تربیت سے تعلق رکھنے والا طبقہ و ادارے، انہوں نے ایک خاص کردار اس کے اندر ادا کیا، ہم دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سیاست و حکومت سے تعلق رکھنے والے افراد کا کورونا کے اندر انہوں نے، بعض نے اس کو ایک فرصت جانا اپنے برے عزائم کے لیے بھی، اور بعض نے اس کے اندر ایک احسن کردار مومنین کی اور انسانیت کی بقا کے لیے اس کے اندر ادا کیا۔ یا ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے افراد کے اندر ایک انقلاب برپا ہوا، اور سوشل میڈیا پر روابط کا سلسلہ ایک خاص رنگ کے اندر ہم نے دیکھا مختلف میدانوں کے اندر۔ تجارتی و اقتصادی حلقے نے اپنے طور سے کورونا کے اندر اپنے لیے ایک فرصت جانا اور ایک کردار ادا کیا۔ یہاں پر عزاداران سید الشہداء کا بھی ایک کردار ہونا چاہیے۔ جو عزاداران سید الشہداء جو در حقیقت وارثان قیام و تحریک کربلا ہیں، وارثان عزاداری ہیں، جس کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت اچھے سلوگن سوشل میڈیا پہ بھی بنائے گئے کہ مثلا عزاداری کی بھی حفاظت کی جائے اور عزادار کی بھی حفاظت کی جائے۔ بس اسی عنوان سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں پر عزادار کی ذمہ داری، عزاداری کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس دور میں۔ یعنی ہمارے اندر ایک عقیدت بھی عزاداری سے محرم الحرام و سید الشہداء کے ساتھ موجود ہے، ہمارے اندر ایک جوش بھی موجود ہے، ایک جذبہ بھی موجود ہے، ایک عاطفہ بھی موجود ہے، احساسات بھی موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جس چیز کا ثبوت دینا ہے وہ عقلانیت بھی ہے، بیداری بھی ہے، بصیرت بھی ہے، معرفت بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ یہ دونوں چیزیں کربلا بھی ہمیں سکھاتی ہے۔ جہاں کربلا ہمیں ہمارے احساسات کو ابھارتی ہے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہیں کربلا ہمیں احترام، عقلانیت، معرفت اور شعور بھی عطا کرتی ہے، جس کے اندر ایک مومن کا احترام کعبے سے بڑھ کر ہے، جس دین کے اندر، جس مکتب کے اندر۔ بس یہاں پہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس طرح سے ہمارے مراجع نے ہماری رہنمائی کی ہے اور بہت اچھی رہنمائی کی ہے، اگر دنیا میں دیکھا جائے کہ کسی قوم کی اس کورونا کے دور میں رہنمائی کی گئی ہو تو ہمارے مراجع اس وقت سر فہرست ہیں۔ جیسے آیت اللہ سیستانی حافظ اللہ کی شخصیت ہے، یا رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خامنائی حافظ اللہ کی شخصیت ہے کہ جنہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے لیے اطباء کی بات ماننا، ان کے شرائط و ضوابط کو ماننا شرعی ذمہ داری ہے ہمارے لیے، اور ان کو عبور کرنا یا ان کو صرف نظر کرنا دین کے اندر جائز نہیں ہے، مکتب اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ ان ماہرین کی جو بھی سفارشات یا جو بھی ہمارے لیے جو کچھ نصیحتیں انہوں نے ہمیں کورونا کے دور میں کی ہے، بس ایام ازا میں عزادار کو اور عزاداری کو ایسا نمونہ بنانا ہے کہ جس سے ہر طبقے کے افراد یہ سیکھیں کہ سید الشہداء نے جہاں پر ان کو ظلم کا مقابلہ کرنا سکھایا، جہاں پر مظلوم کا ساتھی بننا سکھایا، جہاں پر ان کو رسول اللہ کا پیغام پہنچانا سکھایا، جہاں پر ان کو ان تمام اقدار سکھائیں، وہاں پر ایک مومن کا، ایک معاشرے کا، ایک سوسائٹی کا اور ایک تمدن بھی، ایسی ثقافت اور ایک تمدن اور ایسی ہدایت کا سامان کیا کہ مکتب کربلا نے عزاداری اس دور کے اندر کرنے کا طریقہ بھی سکھایا۔ یہ چیز ضروری اس لیے ہے کہ اگر ہم نے اس کی پابندی نہیں کی یا اگر ہم نے اس پہ صرف نظر کیا، اگر یہاں پر جوش اور ہوش کا دامن یا اس کا اعتدال ہمارے ہاتھ سے نکل گیا اور ہم نے اس کے اندر توازن پیدا نہ کر پائے تو شاید عزادار کا اتنا نقصان نہ ہو جتنا عزاداری کا نقصان ہو جائے۔ اور یہاں پر عزاداری کو بچانا مہم ہے، یہاں پر دشمنوں کی نگاہیں عزاداری کی جانب ہیں، مقصد کربلا کی جانب ہے، اس آواز کو دبانے کی جانب ہے۔ اگر ہم نے وہ متوازن اور وہ معتدل راستہ، وہ درمیانی راستہ اختیار نہ کیا کہ جو دین کی ہماری طرف سے، ہمارے دین کی تاکید ہے، تو دشمنوں کو موقع مل جائے گا عزاداری کے اوپر ایک ضرب لگانے کا، اور وہ تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ انشاءاللہ اس سے پہلے بھی جتنے موانع عزاداری کے لیے برپا کیے گئے ہیں اس کے اندر عزاداروں نے بھرپور اس کا جواب دیا ہے۔ چاہے دہشت گردی سے عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہو، چاہے سیاسی عزائم کے ذریعے سے عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہو، چاہے فتنہ پھیلا کر عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی ہو، ان تمام فتنوں سے آج 1400 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ عزاداروں نے عبور کیا اور پار کیا اس منزل کو، اور اپنی اسی شخصیت کے ساتھ، اپنی اسی شان کے ساتھ، اپنی اسی بصیرت کے ساتھ، اپنی اسی شعور کربلائی کے ساتھ، اسی معرفت عاشورائی کے ساتھ اس پیغام حسینی کو اپنی اسی شان کے ساتھ زندہ رکھا کہ انشاءاللہ اس وقت عزادار سے عزاداری کی
امید بھی یہی ہے، اور اہل عزاداری کی امید بھی یہی ہے کہ ایک نمونہ پیش کریں کہ جس میں دنیا عزاداروں سے سیکھے، دوسروں کا احترام کرنا، دوسروں کی حفاظت کرنا، کہ وہ حسین کہ جو مصباح الہدا و سفینۃ النجات ہے، کہ جو ہدایت کا روشن چراغ و نجات کی کشتی ہے، ایسا نہ ہو عزادار اپنی ذرا سی غفلت کے نتیجے میں اس بیماری میں باقیوں کے لیے ان کی نجات کا سامان نہ کر پائیں۔ جہاں ہدایت اس منبر سے بیان ہونی ہے، وہیں اس نجات کی کشتی کی اس نجات دہندگی کو بھی ہمیں بیان کرنا ہے۔ بس یہ چیز ہمیں ہمارے مد نظر رہے۔ اب تمام عزاداری سے منسلک افراد کے لیے یہ پیغام ہے کہ یہ منبر عزاداری عزادار کو ہوشیار بھی بناتا ہے اور عزادار کو معرفت بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے شیعوں، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث عزت بننا، ہمارے لیے باعث افتخار بننا، لیکن ہمارے لیے ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کوئی حرف ہمارے ائمہ کی طرف جائے، ہماری وجہ سے کہ ہم کہیں ایسی چیز کا باعث بن جائیں کہ لوگ ہمارے ائمہ کے بارے میں یہ سوچیں، ہمارے مکتب کے بارے میں یہ سوچیں۔ پس اے شیعوں، ہمارے لیے باعث ننگ نہ بننا، یعنی کوئی ایسا کام مت کرنا کہ جس سے ہماری طرف نسبت دی جانے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے، کیونکہ تمہاری نسبت ہم سے ہے۔ کوئی اگر عزادار کو غیر ذمہ دار دیکھے گا، وہ فوراً اس عزاداری کے مکتب کے ائمہ کی طرف متوجہ ہوگا۔ بس یہاں پہ اسی لیے ہماری ذمہ داری زیادہ اس کے اندر بڑھ جاتی ہے کہ ہم خیال بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی یہ بات سکھائیں کہ عزادار نام ہے دوسروں کی حفاظت کرنے والے کا، عزادار نام ہے دوسروں کا احترام کرنے والے کا، اور اسی طریقے سے کہ ہم ایسا کام کریں کہ سید الشہداء کو ہم پہ فخر ہو، سید الشہداء ہم پہ ناز کریں، جیسے سرنامہ کلام قرار دیا کہ اس مجالس کے اندر عنوان بھی اسی طرح سے ہوگا کہ سید الشہداء نے اپنے انصار کے اوپر فخر کیا ہے، سید الشہداء نے ناز کیا اپنے انصار کے اوپر کہ جو اصحاب مجھے ملے، ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو اصحاب مجھے ملے وہ نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے۔ مثلا آپ دیکھیں سید الشہداء سے مقایسہ کر رکھے گئے، مثلا وہ خیبر کے اصحاب، وہ خندق کے اصحاب، وہ بدر کے اصحاب، وہ حنین کے اصحاب، وہ جنگ جبل کے اصحاب ہو، یا وہ جنگ صفین کے اصحاب ہو، چاہے وہ جنگ نہروان کے اصحاب ہو، ہم دیکھیں نا سید امیر المومنین کی زندگی ہو یا رسول اللہ کی زندگی ہو، سید الشہداء اپنے پورے یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو اصحاب، جو انصار مجھے ملے وہ نہ میرے نانا کو ملے اور نہ ہی میرے بابا کو ملے۔ تو یہاں سے ہمیں بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے آج بصیرت کا ثبوت دیا کہ آج کے وقت کا امام بھی ہمارے اوپر ناز کر سکے، ہمارے اوپر فخر کر سکے کہ ہمارے ان انصار نے کہ جن کی ذمہ داری اس عزاداری کے ذریعے سے ہماری نصرت کرنے میں تھی، ان کو بھی ہمارے اوپر ناز ہو۔ اور اسی لیے سید الشہداء نے شب عاشور اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور اپنے اصحاب کو جمع کرنے کے بعد سید الشہداء نے ان سے کلام کیا، اور حتیٰ ہم جانتے ہیں کہ تاریخ کے اندر آیا کہ سید الشہداء نے ایک مقام کے اوپر ان سب کو جمع کر کے کہا کہ چراغ کو گل کر دیا جائے، چراغ بجھا دیا جائے، اور چراغ بجھانے کے بعد ان سے کہا کہ تم اپنا امتحان دے چکے اور میں خود حسین ابن علی تم سے راضی ہوں۔ اپنی رضایت ان کے سامنے پیش کی اور ان کو ان کا مقام شہادت بھی بتا دیا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ ہوگے، تم یہاں اس مقام پہ شہید ہوگے، تمہیں یہاں شہید کیا جائے گا، تمہارا یہ انجام ہوگا۔ اور ان سے کہا کہ لیکن یہ دشمن، یہ لوگ، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں چاہتا ہوں اگر تم اس وقت جانا چاہتے ہو، اور تاریخ میں اتنا تفصیل سے آیا کہ بعض کو سید الشہداء نے حفاظت کے ساتھ زمین کربلا سے نکلنے کے راستے اور طریقے بھی بتائے کہ تمہیں کس طرح بحفاظت اپنے شہر پہنچ سکتے ہو۔ اور سید الشہداء نے ایک ایک سے کلام کیا، اور جب دیکھا کہ جب چراغ دوبارہ سے روشن کیا گیا اور دیکھا کہ اصحاب اور انصار ویسے ہی موجود ہیں، آپ سید الشہداء نے اپنے اصحاب کے اوپر یہ ناز کیا کہ میرے اصحاب سے زیادہ بہتر، انصار سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے، اور میرے انصار سے زیادہ باوفا ترین انصار کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سید الشہداء اہل بیت کے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے بہتر نیکوکار افراد کوئی نہیں ہے، اور میرے اہل بیت سے بہتر، میرے گھرانے سے بہتر کوئی افراد ایسے نہیں ہیں جو خدا کی بارگاہ میں مقرب تر ہوں۔ اس کو سرنامہ کلام سید الشہداء کے قول کو قرار دیا، یعنی کیوں حق بنتا ہے، کیونکہ سید الشہداء کی مادر تمام خواتین کی جنت کی سردار ہیں، جنت کی خواتین کے سردار۔ سید الشہداء کے بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سید الشہداء کے والد، سید الشہداء کے والد کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ ولی خدا ہیں، سید الشہداء کے نانا ہم دیکھتے ہیں وہ رسول خدا ہیں، اور سید الشہداء کی بیٹی ہم دیکھتے ہیں وہ جس نے کربلا کے پیغام کو بچایا،
جس نے یزیدیت کی چنگل سے کربلا کو مٹانے کی کوششوں کو بچایا، اور جس نے یزیدیت کے منہ سے نقاب اٹھایا، اور وہ بھائی جس نے سید الشہداء کا، وہ بیٹا جس نے سید الشہداء کا ساتھ دیا، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس نے اپنی اس بیماری کے اندر بھی اس پیغام سید الشہداء کو خاموش نہیں ہونے دیا، اور اس طرح سے وہ کیا تو سید الشہداء ناز کرتے ہیں ان اہل بیت کے اوپر، اور حق بنتا ہے کہ ان اہل بیت کے اوپر ناز کیا جائے۔ بس یہاں پہ ہمیں یہ درس ملتا ہے سید الشہداء سے، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا و عاشورہ آغاز نہیں ہے باطل کے خلاف حق کے قیام کا، بلکہ یہ تسلسل ہے فاطمیہ کا، یہ تسلسل ہے بعثت رسول کا، یہ تسلسل ہے غدیر کا۔ کربلا اپنے مقدمے کے اندر، کربلا کا مقدمہ بعثت نبی اکرم میں، کربلا کا مقدمہ غدیر ہے، کربلا کا مقدمہ فاطمیہ ہے، قیام میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے۔ بس یہاں سے جب ہم کربلا کو دیکھتے ہیں تو وہ فاطمیہ کا تسلسل نظر آتا ہے، جب کربلا کو دیکھتے ہیں تو وہ غدیر کا تسلسل نظر آتا ہے، اس آئینے میں جب کربلا کو دیکھتے ہیں تو وہ بعثت رسول اللہ کا تسلسل نظر آتا ہے۔ کیوں؟ سید الشہداء نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، جو قیام خود میرے نانا نے کیا تھا اپنی امت کی اصلاح کا۔ تو یہاں سے ہم اگر کربلا کو دیکھیں تو اس کا آغاز ایام فاطمیہ میں ہوتا ہے، اور اسی لیے مومنین کی خدمت میں بندہ حقیر کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ذکر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب سے آغاز محرم کو کیا جائے، تاکہ عاشورہ کی جہاں پر جڑیں ملتی ہیں اس کا تذکرہ ہمارے پاس سے نہ رہ جائے۔ سیدہ نے اسی امامت اور ولایت کے لیے قیام کیا، اسی پیغام کے لیے قیام کیا، جس کے لیے بابا نے زحمت کی، جس کے لیے ان کے شوہر نامدار نے زحمتیں کی۔ وہ غدیر میں جو اعلان ہوا، بس سیدہ جب دیکھا کہ غدیر کے اعلان کے اوپر کوئی کان نہیں دھر رہا تو سیدہ نے اپنی ذمہ داری محسوس کی اور سیدہ باہر نکلی۔ جب سیدہ نے دیکھا کہ میں ایک مدافع ولایت اور امامت، میں ایک خاتون ہوں، لیکن جب دیکھا کہ بہت سے مرد اپنی ذمہ داریاں بھول گئے تو یہ مقدرہ باہر نکلی ولایت اور امامت کے دفاع میں۔ ایک ایک در پہ سیدہ جاتی تھی اور ایک ہی دروازہ کھٹکھٹاتی تھی اور کوئی دروازہ نہیں کھولتا تھا، اور اگر کوئی دروازہ کھول بھی دیتا تھا، اور جب سیدہ کہتی تھی کہ وہ جو پیغام تم نے غدیر میں سنا تھا، وہ امامت اور ولایت کا جو پیغام سنا تھا اس کی گواہی آ کر دے دو، تو لوگ کہتے تھے اے بی بی ہمیں یاد نہیں ہے، اے بی بی ہم بھول گئے ہیں، اے بی بی ہم جانتے نہیں ہے۔ سیدہ دوسرے دروازے پہ جاتی تھی، وہی سوال کرتی تھی، حسنین کو لے کے مدینہ کے مختلف دروں پہ جا کے یہی سوال کرتی تھی، علی کی امامت و ولایت کی گواہی دے دو۔ عزادارہ نے سید الشہداء، لیکن بی بی کی کسی نے آواز نہ سنی، لیکن ایک دن منادی نے صدا بلند کری کہ جب سیدہ کے گھر کو، سیدہ کے دروازے کو آگ لگانی تھی تو کوئی پتھر لے کے آ گیا، کوئی لکڑی لے کے آ گیا، کوئی چنگاری لے کے آ گیا، کوئی آگ لے کے آ گیا۔ ارے سیدہ نے کہا تمہیں معلوم ہے کس در پر تم آئے ہو؟ یہاں پر جب رسول اللہ آتے تھے تو صدا بلند کرتے تھے، السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہرا، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ۔ کہا کس در پہ آئے ہو؟ انا فاطمہ، اے میں فاطمہ ہوں، میں نبی کی بیٹی ہوں، لیکن کہا علی کو ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم آگ لگا دیں گے۔ یہ قوم جب آگ لگانے کا کہتی ہے، عزادارہ نے سید الشہداء، تو یہ آگ لگا دیتی ہے۔ دروازے کو دھکا دیا، زہرا در و دیوار کے درمیان، محسن شہید ہو گئے۔ سارا نے صدا بلند کی، الیہ یا فضا، فضا مدد کو آئیو، کہ فضا علی کو خبر نہ ہو، علی کا دل پہلے ہی رنجیدہ ہے، جو ستم امت نے کیا ہے علی کو خبر نہ ہو زہرا کے حال کی۔ اور جب دیکھا زہرا نے کہ جب علی کو لے کے جانے لگے تو زہرا نے وہ جو ہاتھ اپنے شکم پر تھا، جو زخم شکم پر تھا، وہ ہاتھ علی کے دامن پر دے دیا اور کہا جب تک زہرا زندہ ہے علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ جب اس ظالم نے دیکھا کہ یہ ہاتھ نہیں چھوٹتا، اس نے جب امیر المومنین کو جب کھینچا تو کیا روایت کے اندر جملے آئے، پڑھنے کی ہمت نہیں ہے کہ دیکھا کہ جب دامن کو کھینچنا چاہا تو
ساتھ ساتھ زہرا کھچتی ہوئی چلی آتی ہے. ارے اس ملعون نے کہا کہ میں نے اپنے دائیں دیکھا, اپنے بائیں دیکھا, میرے اطراف میں قنفذ کھڑا تھا, میں نے اسے ایک تازیانہ دریافت کیا. ارے اس زور کے ساتھ دستے اطہر زہرا پر مارا. ارے نیلے زخم کے نشان, زہرا کا ہاتھ علی کے دامن سے چھوٹ گیا. زہرا نے صدا بلند کی, علی اللہ کے حوالے. اللہ لعنت اللہ کی علی القوم الظالمین. فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم ہماری یہ عزاداری, ہماری یہ گریہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار عالم شرکائے مجلس کی تمام جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ جن مومنین نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پروردگار عالم ان کے مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. اور تمام شرکا و بانیان مجلس کے جتنے بھی بیمار ہیں ان بیماروں کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. اور اس مضیب مرض سے جو افراد گرفتار ہیں, جو اسپتالوں میں ہیں, ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. اور اس دور کے اندر جہاں کہیں بھی سید الشہداء کی عزاداری ہو رہی ہے ان عزاداریوں کی حفاظت فرما. عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما, ان کو اپنے عزائم میں ناکام فرما. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اپنے ولی برحق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اور ان کے نائبین, مراجعین, نظام کو طول عمر عنایت فرما. امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.